نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المبین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ الحمدللہ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے پہلے پارے کو مکمل کیا اور آج دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے جس سے اللہ کریم نے آغاز کیا، اور یہاں سے یہ مضمون جو ہے تقریباً پورا 2 رکوع جو ہیں وہ سارے تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا، اب اللہ کریم نے قبلہ کو تبدیل کیا، اسی کا ذکر اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو اپنے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ تو اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بعثت کے بعد خاص طور پر، اور بعثت سے پہلے بھی، جب بھی نماز کے لیے آپ حرم کعبہ میں جاتے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے حرم میں کہ خانہ کعبہ بھی آپ کی نگاہ کے سامنے رہتا اور بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ بھی آپ کی نگاہ کے سامنے، یعنی کہ ایک ہی سمت میں رہتا۔ تو اگر بعثت کے بعد کی ہی بات کریں تو 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھی کہ اللہ کا گھر بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس جس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ بھی آپ کے سامنے، یعنی کہ آپ کی ڈائریکشن میں ہوتا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، تو وہاں آ کر آپ نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو وہ مخالف سمت تھی، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سامنے کی طرف بیت المقدس ہے تو میرے پیچھے جو ہے وہ خانہ کعبہ آئے گا، یا اگر دائیں بیت المقدس تھا تو بائیں خانہ کعبہ، بالکل مخالف سمت تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پشت مبارک جو تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے اعتراض کیا کافر اور مشرکوں نے کہ یہ کیا ہوا، جس دین کی یہ بات کرتے ہیں، دین ابراہیمی کی یہ بات کرتے ہیں، جس باپ دادا کو یہ ماننے والے ہیں، انہی کے قبلہ کو چھوڑ دیا۔ بھئی دیکھنے والے تو یہی سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں،
جی اور جو بیت اللہ تھا نا، خانہ کعبہ تھا، یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے ہر سال، طریقہ کار کوئی بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تو اس کے بعد باقاعدہ ہر سال لوگ آتے تھے حج کے لیے۔ تو انہوں نے یہ تانا مارنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہیں آپ کے نبی کہ جب مکے میں تھے تو اپنے بزرگوں کے قبلہ پر نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جیسے ہی شہر کو چینج کیا، تبدیل کیا، تو اپنا قبلہ بھی چینج کر لیا۔ تو یہ اعتراض کیا کافر اور مشرکوں نے۔ اور دوسری طرف جو یہودی تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کافر کہ یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ کام انہوں نے کیا، کیونکہ یہودی زیادہ آباد تھے مدینہ میں۔ تو دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ انہوں نے یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور دوسری طرف جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں دین نیا لے آئے، رسول نیا لے آئے، کتاب نہیں لے آئے، احکامات نہیں لے آئے، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرنا شروع کر دیا، قبلہ نیا نہیں لا سکے۔ تو دونوں طرف سے جو تھے نا وہ طعن و تشنیع کے تیر چلائے جا رہے تھے دونوں طرف سے۔ تو ایک خاص بوجھ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ پر کہ اللہ کریم کسی طرح اس معاملے سے نجات دے اور اسی کو میرا قبلہ بنا دے جس کو میں پسند کرتا ہوں، یا جس کی طرف آپ کی چاہت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کریم نے حکم دے دیا، تقریباً 1.5 سال شعبان کے مہینے کے وسط میں قبلہ کی تبدیلی کا جو واقعہ پیش آیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے تقریباً 1.5 سال تھا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی، اور اس کے 1 سال بعد جب شعبان آیا تو یہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم جو ہے نا اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ تو جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو مشرکین کی زبانیں تو بند ہو گئی، لیکن یہودی دوبارہ بول اٹھے کہ یہ کیسے ہیں آپ کے رسول، کبھی کسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر بھی تانے دینے سے باز نہ آئے۔ تو اللہ کریم نے جو ان کو ٹائٹل دیا نا ان لوگوں کو، وہ فرمایا سفہاء، احمق لوگ، بیوقوف لوگ، کہ جو لوگ اللہ کے احکامات پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو ہیں ہی بیوقوف، وہ تو ہیں ہی بیوقوف۔ امر اللہ کا تھا، اللہ نے کہا کہ جس طرف چاہیں آپ اپنا سونا مکھڑا پھیر لیں، اسی کو ہم آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ امر اللہ کی طرف سے تھا، عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اللہ کے امر پر یا آقا کی سنت پر جو شخص اعتراض کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان، چاہے وہ کتنا ہی دانشور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم و فلاسفر کیوں نہ ہو، ظاہری طور پر وہ کتنا ہی بڑا علم کا وہ سمندر کیوں نہ رکھتا ہو اپنے پاس، لیکن جس نے بھی اعتراض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے کسی عمل پر مبارک پر، یا اللہ کے احکام پر، قرآن کی کسی نص پر، قرآن کے کسی حکم پر، کہ یہ تو آج کے دور میں جو ہے نا یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، یہ دنیا تو آگے چل رہی ہے، 1500 سال پرانا دین ہے، 1500 سال پرانا قرآن ہے، یہ تو آج کل جو ہے نا یہ چل ہی نہیں سکتا نئے زمانے کا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے موجود ہیں آج کے ہم زمانے میں، بدبخت۔ تو اب یاد رکھیے، جو اعتراض کرے گا نا قرآن پر کرے گا تو وہ خدا کی ذات پر اعتراض کرے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر اعتراض کرے گا تو وہ بھی خدا پر اعتراض کرے گا۔ کیوں؟ کہ آقا کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا۔ تو رب کریم نے ٹائٹل ان کو دے دیا کہ حقیقت میں یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنا اس قبلہ کس نے پھیر دیا قبلہ سے۔ تو ایک تو ٹائٹل اللہ کریم نے یہ دیا، اس سے بعد یہ سمجھ آئی ہمیں
کہ جو آقا کی ذات پر اعتراض کرتا ہے یا اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور اس کے اپوزٹ جو بندہ احکامات الہی کو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتا ہے، چاہے اس کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کی نزدیک سب سے عقل مند آدمی ہے، سب سے دانا ہے، سب سے دانشور۔ تو جس نے عقل کو استعمال کیا ایمان کے معاملے میں وہ مارا گیا، اور جس نے اپنی عقل کو قربان کر دیا ایمان کے معاملے میں وہ فلاح پا گیا، اور یاد رکھیے یہ وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ افلا تعقلون، کہ تم پھر سوچتے کیوں نہیں، یا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو آپ سوچیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل قربان کر دیں تو تب ایمان ملتا ہے، تو اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو، تو یہ تطبیق کیا بنے گی، اس کا جوڑ کیا بنے گا؟ اللہ کہتا ہے نا عقل استعمال، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، افلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جو عقل استعمال کرے گا میرے محبوب کی بات پر یا میری بات پر وہ بیوقوف ہے۔ تو تطبیق کیا ہوئی؟ تطبیق میرے دوستو یہ ہے، عقل استعمال کرنا جو ہے اللہ کا حکم ہے، عقل استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد تدبر، تفکر، سوچ بچار سارا کچھ کرنا جو ہے وہ جو اللہ کا حکم ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں نہیں۔ ایمان کی تو شرط اللہ کریم نے یہ لگائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے۔ جس نے اپنی عقل کے پیمانے پر پرکھنا شروع کر دیا، جس نے اپنی عقل کے پیمانے پر پرکھنا شروع کر دیا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں نہیں مانتا، تو وہ کبھی بھی ایمان والا۔ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ عقل کو قربان کر دے۔ آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو سب نے کہا اللہ ایک ہے، جس نے کہا اللہ ایک ہے وہ توحید والا ہو گیا، اور جس نے آقا کی زبان پر یقین نہ کیا، بے شک کہتا پھر اللہ ایک ہے، وہ توحید والا نہیں، اللہ کے نزدیک وہ توحید پرست نہیں ہے۔ تو اللہ نے پیمانہ بتا دیا کہ جس نے ماننا ہے مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب کے وسیلے سے ماننا، اور عقل کو قربان کرنے کے بغیر جو یاد رکھیے گا ایمان کبھی آتا ہی نہیں، کیونکہ یہ سارا ایمان جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے نا، اللہ ہے کس نے دیکھا، نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ مجھے سجائی دیا، نہ میری وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جی انسان کی عقل اس چیز پر کبھی غور کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی کہ رب کیسا ہوگا، جی کہاں رہتا ہے، وہ عرش پر استوا کیے ہوئے، استوا کسے کہتے ہیں، اگر وہ بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھا ہے، اگر وہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان سوچنا بھی چاہے تو نہیں سوچ، اور اس کی عقل جواب نہیں دے سکتی اس کو۔ تو اگر عقل استعمال کرے گا تو کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، عالم برزخ ہے، یہ سارے معاملات، ملائکہ ہیں، جبرائیل امین ہیں، وہ لے کر آتے ہیں اللہ کا کلام، یہ سارے معاملات جس کو غیب کہا جاتا ہے، اگر عقل میں آ جائے تو پھر تو یہ غیب کا معاملہ ہی نہ رہا۔ پھر ایمان تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے کر آؤں۔ تو عقل کو قربان کریں گے تو آپ صاحب ایمان رہیں گے۔ ایمان کے معاملے میں عقل کو استعمال کیا تو آپ کا بیڑا غرق ہو۔ آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا معراج پر، تو جب فجر کی نماز کے وقت آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو جو 2 4 5 7 کٹھے ہو چکے تھے اس وقت کہ میں آج معراج پر گیا، راتوں رات میں گیا، یہاں سے مکہ سے میں گیا بیت المقدس کیا، وہاں میں نے جماعت کرائی تمام نبیوں کی، پھر میں آسمانوں کی میں نے سیر کی، پھر میں نے جنت کی سیر کی، پھر میں نے جہنم کو دیکھا،
پھر میں اللہ کریم کے پاس گیا، وہاں اللہ کریم کے ساتھ میں نے ملاقات کی، اللہ کے ساتھ میں نے باتیں کی، انبیاء کرام سے یہ سارا جو سلسلہ بیان کیا نا، تو ابو جہل جو تھا نا وہ بھاگا بھاگا جو نہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا اور جا کر دروازہ دستک دی، ابو بکر ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے کہ صبح کا ٹائم ہے، صبح صبح یہ کون آ گئے دروازے پر؟ تو جب دروازے پر آئے تو دیکھا ابو جہل سامنے کھڑا تھا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک پہر میں، ایک پل میں مکہ سے یروشلم بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمانوں پر گیا اور آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ سے ملاقات کی، تو کیا تم کوئی مان سکتے ہو؟ تم اس بات کو تم مان سکتے ہو؟ تو قربان جائے ابو بکر صدیق کے ایمان پر، آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے تو یہ بتاؤ، بات تیری سمجھ میں مجھے آ گئی، یہ کہا کس نے ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ تو اس نے کہا تیرے دوست نے کہا ہے جس کو تو نبی مانتا ہے۔ اس نے کہا پھر صدقنا صدقنا صدقنا، اگر کوئی اور کہتا تو ممکن جھوٹ بولتا، لیکن جب میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تم یہ بات کرتے ہو، جنت کی جہنم سیر کرنے کی بات کرتے ہو، ہم نے تو بن دیکھے اس کے رب کو اپنا رب مان لیا۔ تو ایمان کہتے ہی میرے بھائی اس کو ہیں کہ بن دیکھے ایمان لے کر آنا۔ جہاں پر انسان عقل قربان کرے گا تو اس کی ایمان اس کا ثابت و سالم بچ جائے گا، عقل استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو سارا کچھ جاتا رہے گا، سارا کچھ، کیونکہ عقل سوال کرتی ہے، عقل سوال کرتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ صاف بتا دیا کہ اب جو اس بات پر سوال اٹھائے گا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا، وہ میری نظر میں دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ اور یہ بات اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے جیسے ہی قبلہ تبدیل کیا نا، یہ آیت کریمہ ساری نازل ہوئی، ابھی لوگوں کو بتایا نہیں باہر جا کر، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اپنے محبوب کو اور صحابہ کو کہ اب یہ بیوقوف لوگ یہ بات کریں گے، اور ایسے ہی انہوں نے یہودیوں نے کیا، ایسے ہی انہوں نے کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں ان کو کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، سارے ہی اللہ کے لیے، سارے اللہ کے لیے۔ یہ سمتیں تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ سمتیں نہیں ہیں۔ مشرق ہو یا مغرب ہو، ہم تو امر الہی کے تابع دار ہیں، ہم تو اپنے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے جو ہے نا حکم ماننے کے لیے ہیں۔ وہ کہیں مشرق کی طرف سجدہ کرنا ہے تو مشرق کی طرف سجدہ کریں گے، وہ کریں اپنا قبلہ مغرب کو بنا لو تو ہم اپنا قبلہ مغرب کو بنا لیں گے۔ سمتوں کے محتاج تم ہو، ہم سمتوں کے محتاج نہیں، ہم تو سمت والے کے محتاج ہیں، ہم تو سمت والے کے محتاج ہیں، جس طرف وہ کہے گا، کیوں کہ ساری کی ساری سمتیں ہیں ہی اسی کی، مشرق میں بھی وہ ہے، مغرب میں بھی وہ ہے، شمال میں بھی وہ ہے، جنوب میں بھی وہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے، اللہ ہی کو پاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیں نا آپ ذرا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، ہے ہی اللہ کے لیے، ہے ہی اللہ کے لیے۔ اور دوسرا سبق اس میں سے یہ ملتا ہے اس آیت کریمہ سے جو اللہ نے فرمایا کہ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اسلام جو ہے نا، یاد رکھیے گا، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اسلام، دین اسلام جو ہے نا، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی ایک جہت یا ایک علاقے پر نہیں آیا۔ دین اسلام آفاقی ہے، دین اسلام آفاقی ہے۔ جیسے پہلے کسی دور میں آئے سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں نا تو 2 بلاک تھے دنیا میں، اب بھی کہا جاتا ہے مغرب کے لوگ اور مشرق کے لوگ، جی یہ مشرقی روایات، یہ مغربی روایات بولا جاتا ہے نا، یہ مغرب کا کلچر علیحدہ ہے اور مشرق کا کلچر ابھی بھی تقسیم ہے۔ اس سے علاوہ ایک اور تقسیم اور تھی، یہ رائٹسٹ ہیں، یہ لیفٹسٹ ہیں، یہ دائیں بازو والے ہیں، یہ بائیں بازو والے ہیں، یہ ساری تقسیمیں ابھی بھی موجود ہیں نا۔ لیکن دین اسلام میں ایسی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے، کوئی لیفٹ پر رہتا ہے تب یا رائٹ پر رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری سمتیں جو ہیں نا وہ ہے ہی میری، اور اسلام ساری سمتوں کے لیے ہے۔ اسلام نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اسلام کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ مغرب پر لاگو ہوتا ہے، مشرق پر لاگو نہیں ہوتا، یا مغرب کے لیے کوئی اور اسلام ہے یا مشرق کے لیے کوئی اور اسلام ہے۔
اسلام ایسا دین ہے جو ساری زمین پر اللہ کریم نے یکساں لاگو کیا، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، جہاں بھی جائیں گے احکامات اللہ کے وہی ایک جیسے رہیں گے۔ کیوں کہ یہ کسی ایک خاص قبیلے یا قوم پر نازل نہیں کیا گیا، یہ ساری انسانیت پر نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے میرے لیے مشرق اور مغرب کوئی معنی نہیں رکھتے، اسی لیے اسلام کا جو دائرہ ہے نا وہ بھی کسی جہت کا پابند، کسی سمت کا پابند نہیں ہے، یہ آفاقی پیغام ہے اللہ کریم کا۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ سیدھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے، یہ میری منشا پر ہے کہ کس کو میں نے صراط مستقیم عطا کرنی، کس کو میں نے صراط، یہ میری منشا پر ہے۔ تمہاری چاہتوں پر یا تمہاری دلیلوں پر یا تمہاری باتوں پر یہ بات نہیں ختم ہوتی، یہ بات میری منشا پر ختم ہوتی ہے کہ کس کو میں چن لوں صراط مستقیم کے لیے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو، تم پر گواہ ہو۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو سبق دیا اس مسلمانوں کو، جو خاص لفظ اللہ کریم نے استعمال کیے نا، امتن وسطا، وسط کہتے ہیں درمیان کو، وسط کہتے ہیں درمیان کو، اعتدال والی امت، اعتدال والی بہتر امت اور افضل امت بنایا۔ تو اللہ کریم جو پسند کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم معتدل مزاج ہوں، ہر حال میں، سماجی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو یا مذہبی معاملہ ہو یا خاندانی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کریم کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری صفت یہ ہے کہ تم اعتدال والے ہو، تم اعتدال والے ہو، نہ لیفٹ نہ رائٹ، نہ دائیں نہ بائیں، درمیان میں وہ سیدھی لائن جو صراط مستقیم کے اللہ نے کھینچی ہے بس اس پر قائم رہو، اعتدال پر، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم انتہا پسند ہیں، ہر معاملے میں ہماری سوچ میں انتہا پسندی ہے۔ اپنے سماج کو دیکھ لیں، اپنے رویے کو دیکھ لیں، گلی محلے میں دیکھ لیں، یہ لڑائی جھگڑا ہوتا کس وجہ سے ہے؟ اگر انسان ایک معتدل مزاج ہو، معتدل مزاج ہو اگر انسان، تو وہ لوگوں کی کمی بیشی برداشت کر جائے گا۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب انسان انتہا پر پہنچ جاتا ہے، بھئی آپ اپنی بات پر اکڑ گئے، میں اپنی بات پر اکڑ گیا، تب ہی فساد بنے گا نا۔ اگر آپ بھی نرمی پیدا کریں اور میں بھی نرمی پیدا کروں تو کبھی آپ کا اور میرا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ جو سبق دے رہا ہے کہ تمہیں بہتر بنایا میں نے اور اعتدال والی قوم بنایا، تو یہاں تو ہم کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو ہمارے مکتبہ فکر پر نہیں ہے ٹھوک دیا فتویٰ اس پر کفر کا، جی اب اس کو ایمان سے ہی خارج کر دیا، اس پر یہ فتویٰ لگا دیا، یہ تو ہے ہی کافر، یہ تو ہے ہی کافر۔ اللہ کا منشا تو یہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اعتدال میں رہو، انتہا پر نہ جاؤ، انتہا پر نہ جاؤ۔ انتہا جو ہے وہ انسان کو خراب کرتی ہے، انتہا جو ہے وہ انسان کو، انسان ہو، جماعت ہو، فرقہ ہو، امت ہو، انتہا ہمیشہ خراب کرتی ہے۔ انتہا پسندی انسانی ذہن کو جو ہے شیطان کا ہلا کار بنا دیتی، اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا نا، اور غصہ بھی انتہا پسندی کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا نا جی، مائنڈ سیٹ بنا لیا، جو اوپر اللہ نے فرمایا نا کہ یہ نہیں مانیں گے۔ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تب بھی اعتراض کرتے تھے، آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا تب بھی اعتراض کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ انتہا ہے، یہ انتہا پسندی ہے کہ ہماری بات جو ہے بس وہی مقدم ہے، جو ہمارے دل میں آئے گی وہ ٹھیک ہے، باقی جو کسی کے دل میں آتی ہے، جو کوئی کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اعتدال کا رستہ نہیں ہے، یہ انتہا کا رستہ ہے، یہ انتہا کا رستہ ہے۔ تو انتہا پسندی سے اللہ کریم نے منع فرمایا کہ انتہا پسندی میں کبھی خیر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو کچھ ہمارے ملک میں، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، مسلم، خاص کر مسلم ممالک میں،
مسلمانوں پر تو ٹائٹل لگا دیا گیا نا کہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ اور اس میں کسی حد تک وہ سچے بھی ہیں، حالانکہ عیسائیت میں بھی انتہا پسندی ہے۔ عیسائیت میں بھی جو مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، نیوزی لینڈ میں جس بدبخت نے مسلمانوں کو شہید کیا وہ بھی تو انتہا پسند تھا۔ ہندوستان میں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ ہندو بھی تو انتہا پسند ہے نا۔ جو اسرائیل کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی تو انتہا پسندی ہے نا۔ تو انتہا پسندی کا تعلق کسی مسلک، کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ۔ انتہا پسندی ایک سوچ ہے، یاد رکھیے گا، انتہا پسندی ایک سوچ ہے۔ اللہ کریم اس کا رستہ روک رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں دنیا سے علیحدہ میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص ہے، اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی قوم، ایسی امت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، کیونکہ ایسا نبی پیدا نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ میں تمہیں اعتدال پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انتہا پسندی کا وجود دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی انتہا پسندی نظر نہیں آئے گی۔ دشمنوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے تو محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ جب آپ انتہا پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں گے تو آپ کے پاس کون بیٹھے گا؟ جی آپ فتوے دینے شروع کر دیں گے، سب پر فتوے دینے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس بیٹھے گا کون؟ آپ دین کی بات کس کے ساتھ کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام کس کو دیں گے؟ بھائی جب آپ لوگوں کے ساتھ بات ہی اخلاق کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ دین کا پیغام کیسے دے سکتے؟ تو اس لیے انتہا پسندی سے اللہ کریم جو ہے نا بچانا چاہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اعتدال پر زندگی بسر کرو، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، بات کرنے میں بھی اعتدال، چال میں بھی اعتدال۔ زیادہ تیز چلنے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، اور آہستہ چلنا، سست چلنا بھی اس کو بھی پسند، ایک خاص رفتار جس کو کہتے ہیں باوقار طریقے سے چلنا۔ تو اللہ کہتا ہے ہر چیز میں اعتدال جو ہے نا اس کو میں نے تمہیں اس پسند فرما لیا، اعتدال والی امت کے طور پر، اور افضل کر دیا۔ تو ہمیں اعتدال کے راستے پر چلنا ہے، اعتدال کا رستہ اپنانا ہے اپنے ہر جہت میں، یاد رکھیے گا، اپنے گھر سے لے کر گلی محلے، معاشرے میں، سیاست میں، مذہب میں، انتہا پسندی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دینا۔ کوئی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ معاملہ لیتا ہے، لیکن اس کا اظہار مت کریں، اس کا اظہار مت کریں کہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو مجھے، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ تو اللہ جو سبق دینا چاہتا ہے کہ معتدل، اور یہ دوائی جو ہم کھاتے ہیں نا حکیم طب کے معاملے میں، کچھ دوائیاں کہتے ہیں یہ گرم مزاج ہے، کچھ ہوتی ہیں سرد مزاج، جی، اور جو نہ گرم ہو نہ سرد اس کو کہتے ہیں یہ معتدل ہے، یہ معتدل ہے، نہ یہ گرم ہے یا نہ یہ سرد ہے۔ تو اللہ بھی ایسے ہی چاہتا ہے کہ نہ بالکل ٹھنڈے ہو کو غیرت ہی تمہاری مر جائے، اور نہ اس قدر گرم ہو جائے کہ تم انتہا پسندی پر چلے جاؤ۔ اعتدال، درمیان میں رہو، وسط میں رہو، انتہا پر بھی نہ جاؤ اور اس قدر نیچے بھی نہ گر جاؤ کہ بغیرت بن جاؤ۔ غیرت بھی تمہارے اندر رہے لیکن انتہا پسندی کا وہ جو غصہ ہے نا وہ بھی تمہارے اندر نہ آئے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اعتدال والی زندگی جو ہے نا اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔